درود پاک بابا سے پڑھیں۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کبریاء مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالی حق بیان کرنے، حق سننے، سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی تو اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور دیا بھی بجھ گیا، لیکن تھوڑی دیر گزری تو آقا میرے حجرے میں تشریف لے آئے۔ جب کریم آقا میرے حجرے میں آئے تو حضور کے چہرے کی ضیاء سے میرا کمرہ روشن ہو گیا، اور کمرہ جب روشن ہوا تو میں نے بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنی سوئی تلاش کر لی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو چہرے کا کتنا نور عطا فرمایا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں عائشہ ہلاکت ہے میرے اس امتی کے لیے کہ جو قیامت والے دن میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ بد نصیب بد قسمت امتی کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ بخیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب ہمارے ذہن میں ایک بخیل کا تصور ہے۔ کریم آقا فرماتے جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا مالک مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو اخلاق اور سخاوت سے طاقت عطا فرمائی۔ اور جب کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا یا اللہ مجھے طاقت دے، اللہ نے اس کو بخل سے اور بد خلقی سے بد اخلاقی سے طاقت عطا فرمائی۔ اگر آپ یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ سخی سخاوت اور اخلاق کے ساتھ ایمان کو طاقت دی گئی اور بد اخلاقی اور بخل کے ساتھ کفر کو طاقت دی گئی۔ لیکن یہاں بخل کا معنی وہ نہیں ہے،
میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ بدنصیب امتی کون ہے جو قیامت والے دن آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہیں کر سکے گا؟ آقا فرماتے ہیں وہ میرا امتی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے مگر میری ذات پہ درود نہیں پڑتا۔ بخیل وہ شخص ہے جس کے جیب میں پیسے ہیں لیکن جب اس کے سامنے میرا ذکر ہو تو یہاں بخل سے مراد وہ مال کا بخل نہیں ہے، وہ میرا نام سنتا ہے مگر میری ذات پر درود نہیں پڑتا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کا نام سن کر درود پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سوال ہے آقا آپ کا نام ہم سنیں کیوں درود پڑھیں؟ جہاں علماء آپ کو ہزارہا جواب مرحمت فرمائیں گے، لیکن اگر ہم اپنی ماں کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو جائے جو ام المومنین ہے، جو ام المومنین ہے جس کی طہارت اللہ نے قرآن میں وکیل صفائی بن کے بیان فرمائی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا دنیا والو تم نے الزام لگایا، دنیا پہ ہی کسی گواہ نے گواہی دی، یوسف پہ الزام لگے تو پگھوڑے میں ایک سوتا ہوا بچہ وشاہد شاہد من اہلہا وہ اس پہ گواہی دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگے پتھر گواہی دیتا ہے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی کے دامن پر داغ لگانے کی کوشش کی گئی، منافقوں کی اس کوشش کو سمجھتے ہوئے رب نے کہا جبریل تو نے نہیں بولنا، مصطفیٰ کے صحابہ کو کہنا تم نے نہیں بولنا، کیونکہ یہ رشتہ میں نے کروایا ہے۔ چونکہ یہ رشتہ میں نے کروایا ہے اس لیے اب وکیل صفائی بن کر میں عائشہ کی طہارت بیان کروں گا تاکہ قیامت تک نہ ماننے والا بھی جب قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو یہ سوچنا پڑے، یہ سمجھنا پڑے، یہ پڑھنا پڑے کہ پاکوں کے لیے پاک ہوتی ہے، پلیتوں کے لیے پلیت ہوتی ہے، اور میرا نبی تو کائنات کو پاک کرنے آیا ہے۔ تو جب ہم ام المؤمنین کی بارگاہ میں گئے تو آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو فرمائے۔ آقا فرماتے عائشہ تیرے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تیرے اگلے پچھلے ظاہر باطن سارے گناہ معاف فرما۔ اماں پاک اس بات پہ اتنی خوش ہوئی کہ راوی کہتا ہے آپ مسکراتے مسکراتے ہنستے ہنستے اتنی خوش ہوئی کہ آپ کا سر مقدس جھول میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ بہت خوش ہے، فرمایا یا رسول اللہ موقع ہی ایسا ہے، آپ نے دعا اتنی بڑی مانگی ہے کہ میری عائشہ کے ظاہر باطن اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ فرمایا عائشہ بہت خوش ہے، یا رسول اللہ خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا پھر مومنوں کی ماں سن، یہی دعا ہر روز ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد۔ اب اگر میں 7 آیت کریمہ پڑھ دوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین تو شاید بات کی سمجھ آ جائے۔ فرمایا حضور فرماتے یہی دعا ہر روز ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یا اللہ میری امت کے
اگلے پچھلے ظاہر باطن سارے گناہ معاف فرما دے۔ اب رسول اللہ کے غلام ذرا محاسبہ کر، اگر تیرا تعلق کسی اچھے خاندان کے ساتھ ہے، اگر تیرا تعلق کسی پاک خون کے ساتھ ہے، اور تیری ماں نے اگر کوئی خیانت نہیں کی، تو تجھے سوچنا پڑے گا کہ نبی کا نام آئے۔ اگر ہم کہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا میری اولاد مجھے بڑی پیاری ہے، میری اولاد مجھے بڑی پیاری ہے، اور میری اولاد ختم نبوت کا تحفظ کرنے والی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اصول بدل کے دنیا کو کہا تیرا نسب تیرے بیٹے سے چلے گا، میرا نسب میری فاطمہ سے چلے گا۔ اور اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے اپنے صلب میں رکھی ہے، لیکن اللہ نے ایک موسیٰ کی اولاد ہارون کے صلب میں رکھی ہے، اور ایک مصطفیٰ کی اولاد علی کے صلب میں رکھی ہے۔ فرمایا مالک موسیٰ کی اولاد ہارون کے صلب میں کیوں رکھی ہے؟ فرمایا چونکہ محمد کے بیٹوں کے نام ہارون کے بیٹوں پر ہونے تھے، اس لیے میں نے وہاں بھی اصول بدلا ہے، یہاں بھی اصول۔ اس لیے موسیٰ کی اپنی اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ نے موسیٰ کی اولاد ہارون کے صلب میں رکھی، اور اللہ نے فرمایا محمد وہ ہارون کے بیٹوں کے ناموں پہ محمد اپنے بیٹوں کے نام رکھ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرا ارادہ اور میرا علم قدیم ہے، میں پہلے ہی ارادہ کر چکا تھا کہ تیرے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر کا نسب بیٹے سے چلے گا، مگر تیرے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر بیٹا ہو نبی نہ بنے تو نبیوں کے پتر تو کہیں گے نا کہ ہمیں فضیلت مل گئی۔ اس لیے حضور فرماتا اگر ابراہیم جوان ہوتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ فرمایا تجھے ختم نبوت کا تاج بھی پہنانا ہے اور اولاد بھی دینی ہے۔ اس لیے یحییٰ بن یعمر خراساں کی زمین پر بیٹھ کر ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ حسن محمد کا بیٹا ہے۔ اب میں ان منحوس چہروں کا کیا کروں جو محمد کے بیٹوں کا نام سن کر نہ بول سکے؟ وہ منحوس چہرے تو جہنم میں جلانے چاہیے نا، جو محمد کے بیٹوں کے نام سن کر سبحان اللہ نہ کہہ سکے۔ میرے کریم آقا کے غلام حاکم وقت نے یحییٰ بن یعمر کو ہتھکڑی لگوائی اور خراساں کے گورنر کو کہا اس کو میری خدمت میں بھیج، لیکن ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگا کر بھیجنا۔ یہ کیسے کہتا ہے کہ حسن محمد کا بیٹا ہے، حسین محمد کا بیٹا ہے؟ فرمایا یہ تو علی کے بیٹے۔ جب حاکم وقت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو اس نے کہا یحییٰ بن یعمر تیرے پاس کون سی دلیل ہے قرآن کی؟ آج تو ہمارے پاس دلیل شعر ہے نا، ہم مولوی وہ بلاتے ہیں جو شعر اچھا پڑھ لے۔ میرا خیال ہے پاگل بندے کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی، پاگل بندے اس بات کو نہیں نہ سمجھ سکتے۔ جس میں کوئی شعور ہے، جس کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے، بات سمجھ آئی ہے نا؟ اگر وہ شعر پسند کرے تو مخبوط الحواس تو ہو سکتا ہے، شعر پہ سبحان اللہ کہے قرآن پہ سبحان اللہ نہ کہے تو اس کی روح بتا رہی ہے پاک نہیں ہے، پلیت ہے۔ روح پاک ہوتی تو قرآن سن کے سبحان اللہ۔ میرے رسول اللہ کے غلاموں یحییٰ بن یعمر کہتے میرے پاس دلیل نہ ہوتی نا تو یہ تو زمانہ ہی علم کا ہے، جہالت کا وقت ہی نہیں ہے۔ اب تو جہالت ہے نا، جتنا بڑا جاہل ہے اتنی بڑی مسجد ہے، جتنا بڑا عالم ہے اتنی بڑی چھوٹی مسجد ہے۔ کوئی پہنچ گئے اس گل پہ؟ بات سمجھ آئی؟ وہ خطیب صاحب مجھے کہنے لگے میں تقریر کے لیے گیا، آدھا گھنٹہ میں نے تقریر کی، لوگ سن ٹس سے مس نہیں ہوئے، میں نے میاں محمد بخش پڑھا
حضرت شاہ جی میرے بھی نکے نکے بچے ہیں، میں گھر کوئی نہیں کا شل ہے، میں کہ کاش تیری نظر مدینے والے دے بچیاں تے ہوندی تین اس بوئے ہو جے لبدا تو دین والے چوں بن ونجا لین والے چوں نہ بن۔ اس نے کہا پھر دلیل ہے تو دلیل پیش کر، لیکن یاد رکھنا وہ آیت نہ پڑھنا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ، وہ نہیں پڑھنی۔ آپ نے فرمایا وہ نہیں پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ کے مزاج کو بیدار کرنے کے لیے میں ذرا موضوع کسی اور طرف لے گا۔ بندہ جتنا بھی سست ہو نا، اگر رسول اللہ کی پاک اولاد کا ذکر ہو تو بندے کی طبیعت جو ہے وہ مچل جاتی ہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اب آپ نے شاید قرآن منگوایا ہو، لیکن میرا وجدان یہ کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی بھی کا حفظ کی بھی دولت سے عطا فرمائی ہوگی۔ آپ فرماتے پھر سن وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ اس نے کہا آگے پڑھ، اس نے کہا تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جا عیسیٰ کا باپ لے آ۔ اس نے کہا عیسیٰ کا تو باپ کوئی نہیں، اس کی ماں ہے۔ فرمایا اگر عیسیٰ اپنی ماں کی نسبت سے ابراہیم کی ذریت میں داخل ہو سکتا ہے جو کئی پشتوں بعد آئے، جو کئی پشتوں بعد آئے اور ابراہیم کی ذریت میں داخل ہو جائے اور جو محمد کی موجودگی میں آئے، سلامت رہے حضرت، سلامت رہے۔ اس نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام باپ نہ ہوتے ہوئے ماں کی نسبت سے حضرت ابراہیم کی ذریت میں داخل ہو سکتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ماں کی نسبت سے حضور کی اولاد میں شامل کیسے نہیں ہو سکتی؟ بادشاہ سمجھدار تھا، کوئی آج کے بے وقوف بادشاہوں کی طرح نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو۔ اس نے کہا آیت پڑھی تھی مگر مفہوم نہیں سمجھ سکا، آج سمجھ آئی ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسحاق اور اسحاق کی اولاد میں آخری حجت لڑکی مریم اور مریم کی اولاد عیسیٰ اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آخری حجت فاطمہ، آخری حجت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد حسن۔ اچھا توجہ فرمائیے، قرآن کہتا ہے کہ عورت کی فضیلت کی وجہ اس کا مرد ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عورت کی فضیلت کی وجہ اس کا مرد ہے۔ جتنا مرد شان والا ہوگا اتنی عورت فضیلت والی ہوگی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو حضور کی عقد میں آ گئی کائنات میں کوئی عورت ان کی مثل نہیں ہے۔ اب بتائیے جو نکاح میں آئے ان کا مثل کوئی نہیں ہے، تو حضور کا مثل کہاں سے ڈھونڈ لائے گا؟ اس کا مطلب اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے جس کو تو سمجھ نہیں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، ہم نے یہ اصول قائم کیا کہ عورت کی فضیلت کی وجہ اس کا مرد ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں قرآن میں ایسی عورت کا بھی ذکر ہے جس کا مرد ہے ہی کوئی نہیں۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین،
جس کو اللہ نے تمام عالمین کی عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی. تو یہاں معترض اعتراض کرتا ہے کہ اگر مریم اتنی شان والی ہے تو پھر فاطمہ کو کیوں مریم سے بڑھاتے ہو؟ علماء فرماتے ہیں اگر تو دو امتوں کا ذکر سنے اور پڑھے تو تجھے بات سمجھ آ جائے گی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہاں اصول ہے مرد کی فضیلت کی وجہ سے، اور یہاں مرد کوئی نہیں ہے مگر فضیلت کیا ہے؟ توجہ کرنا اس جملے پر. اللہ نے عورت کو فضیلت عطا فرمائی، مرد ہے ہی کوئی نہیں. اب جب ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے ہیں تو رب کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تمام عالمین پر ان کو فضیلت عطا فرمائی بنی اسرائیل کو. تو پھر حضور کی امت کی باری آئی تو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب مولانا خود فیصلہ کر لیں کہ مریم کی فضیلت ہے یا فاطمہ کی فضیلت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دو امتوں کا ذکر پڑھ لیں، حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے. اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو بنی اسرائیل کو کہا نعمتوں کو یاد کرو، اور حضور کی امت کو کہا نعمتیں یاد نہیں کرنی، مجھے یاد کرنا ہے. اذکرونی اذکرکم، تم میں یہ اہلیت نہیں کہ تم مجھے یاد کر سکو، نعمتوں کو یاد کرو تاکہ منعم یاد آئے. فرمایا حضور کی امت کی شان یہ ہے کہ تم نعمتیں یاد نہ کرنا، جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے اس کو یاد. اب بنی اسرائیل بھی فضیلت والی ہے، بنی اسرائیل بھی فضیلت والی ہے، حضور کی امت بھی فضیلت والی ہے. تو مسئلے کا استنباط کیسے ہوگا؟ فرمایا یاد رکھیں بنی اسرائیل اپنی دور کی امتوں میں سے افضل ہے، اور حضور کی امت حضور کی امت اولین و آخرین میں سے افضل ہے. تو آپ سمجھ لے کہ مریم اپنی دور کی عورتوں سے افضل ہے اور فاطمہ زہرا اولین و آخرین میں سے افضل ہے. نہ سمجھ آئے تو مجھے یوں کہنے دے کہ مریم بھی بطول ہے، حضرت فاطمہ زہرا بھی بطول ہے، مگر فرق یہ ہے جہاں جبریل دینے آئے وہاں مریم ہے، جہاں جبریل لینے آئے وہاں فاطمہ زہرا ہے. جہاں جبریل دینے آئے اس کو ہم مریم بطول کہتے ہیں، اور جہاں سے جبریل لینے کے لیے آئے اس کو ہم مریم بطول فاطمہ زہرا. اب توجہ فرمائیے، علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں عورت کو فضیلت ہے مرد کی وجہ سے، مگر یہاں علی کو ساری فضیلتیں ہیں فاطمہ کی وجہ سے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ مرد کی وجہ سے عورت کو فضیلت ہے. مرد سید ہے، عورت کسی غیر قوم کی ہے، بیٹا سید ہوگا. مرد جو ہے وہ ملک ہے، ماں جس بھی قوم سے تعلق رکھتی ہے بیٹا ملک ہوگا. لیکن یہاں اللہ نے اصول بدل دیا. فرمایا دنیا والوں اگر فضیلت علی کی وجہ سے ہوتی تو علی کی ساری بیویوں کی اولاد سید ہوتی. فرمایا تمام بیویوں کی اولاد سید نہیں ہے، سید صرف وہ ہیں جنہوں نے فاطمہ کا شیر پیا. توجہ نہیں فرما رہے آپ. یہاں فضیلت دیکھیے نا، نطفے کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ملک ہے نا، بیٹا ملک، باپ سید ہے، بیٹا سید ہے. لیکن یہاں فاطمہ زہرا خود ہاشم ہے، علی المرتضیٰ خود ہاشم ہے. نہ وہ شرازی ہے، نہ بخاری ہے، نہ کاظمی ہے، نہ گیلانی، نہ مشہدی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہاشمی ہے. اور حضور فرماتے اللہ نے سب سے اعلیٰ خاندان قریش اور اس کی سب سے بہترین شاخ بنو ہاشم میں مجھے پیدا کیا.
اب دیکھیے نا، باپ بھی ہاشمی ہو، ماں بھی ہاشمی ہو، ٹھیک ہے نا، بیٹے کو بھی ہاشمی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اصول بدل دیا، یہاں نطفہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں شیر دیکھا جائے گا۔ جس نے فاطمہ کا شیر پیا ہے وہ کیا ہے؟ بولیے، باقی کوئی لکھواتا ہے وہ مانوی سید ہے، حقیقی طور پہ سید کون ہے؟ یا حسن کی اولاد ہے یا۔ اب اگر آپ کاؤنٹ کریں نا تو جس وقت یہ شرف ملا تو صرف 4 سید تھے، ایک حسن تھا، ایک حسین تھا، ایک آپ کی بہن تھی سیدہ زینب۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اب اگر سیدہ زینب کے نکاح کی باری، وہ کربلا والی زینب، سیدہ زینب کے نکاح کی باری آئی تو 5واں سید تو ہے کوئی نہیں، بھائی کے ساتھ نکاح ہو نہیں سکتا۔ بھائی یا حسن ہے یا حسین ہے یا سیدہ زینب ہے کربلا والی، ثانی زہرا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو توجہ فرمائیں، پھر آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ اور یہ جو اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے نا، قیامت تک آپ ان کو سید ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ کیا ہے؟ ہاشم ہیں۔ علی کیا ہے؟ ہاشم ہے۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ ہاشم ہے۔ ان کا اپنا مقام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے میری فاطمہ کا دودھ پیا ہے میں ان کو شرف دے رہا ہوں۔ آج بڑا جھگڑا ہے نا جی، مولوی افضل ہے، مولوی افضل ہے یا سید افضل ہے۔ میرے خیال ہے آپ بڑے دور دراز علاقے میں رکھتے ہیں، یہ بات آپ تک تو نہیں پہنچی ہوگی۔ میرے خیال یہاں میڈیا بھی آپ یوز نہیں کرتے، کوئی موبائل بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ سلامت رہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اولاد درود میں بھی شامل ہے، سلام میں بھی شامل ہے۔ نہ صدقہ حضور کو دے سکتے ہیں، نہ صدقہ حضور کی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر حضور کے لیے کیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا، اور ان کے لیے کیا کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور علیہ السلام کے لیے حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب حقیقی ہو کر، محبوب ہو کر اپنے ماننے والوں کو اپنی محبوب کی محبت کی آداب جو سکھائے اس کو ہم رب کہتے ہیں۔ میرے خیال ہے توڑے بس سے تو کم بار ہویا پیا، بندے کو سمجھ آوے تو بندہ بولتا تھے نا، نہ بولے تو پھر حیرانگی دی گل ہے جناب۔ فقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ ہاتھ کٹی گئے، لوگ کہتے ہیں انگلیاں کٹی گئی ہیں، پتہ نہیں انگلیاں دا ترجمہ کتوا ہے۔ فقطعنا ایدیہن، ہاتھ کٹی گئے، پتہ کوئی نہ لگا۔ آپ بھی لوگ اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ آپ کو اب سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سید افضل ہے۔ میں ایک بد نصیب کو سن رہا تھا، خدا کی عزت کی قسم اگر دنیا پر جہنمی کو دیکھنا ہو تو میں کہتا ہوں اس مولوی کو جا کر دیکھ لے جو جمعہ والے دن خطاب کرتے ہوئے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد میں یہ سید شامل نہیں ہے، آل کا جا کے ترجمہ پڑھو، آل سے مراد متبع ہیں، اتباع کرنے والے۔ اور میں کہ نادان خبیث کے بچے، کاش تو یہ بھی پڑھ لیتا کہ کیا امت صدقے میں شامل ہے، درود میں شامل ہے، سلام میں شامل ہے، محبت میں شامل ہے، طہارت میں شامل ہے۔ مولانا کا بڑا مقام ہے، عالم کا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جا ایک جاہل سید کو لیا، میں 7 سال کے بعد تجھے عالم بنا کر دوں گا، اور ایک غیر کو لے جا ساری زندگی کوشش کر، اگر سید بنتا ہے تو مجھے بنا کر دے۔ اب صدقے کھانے والا بھی کوشش کرتا ہے، نہیں جی صدقے کھانے والا، مسجد کے صدقے کھانے والا۔
بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہے سبحان اللہ 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 ذرا میں نا اس مسئلے کو تھوڑا سا آسان کر کے، ابھی گفتگو تو میری شروع نہیں ہوئی، ابھی تو میں پس منظر میں جی اس کے بعد پیش منظر ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 5 بجے میرے خیال محفل اختتام پذیر ہونی ہے۔ حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا تھا، فرماتے میں قادسیہ پہ رک گیا تاکہ ذرا حاجیوں کی زیارت تو کروں۔ جاگیے، آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، کمزور سا چہرہ ہے، گندمی کلر ہے اور صرف لباس ہے اور پاؤں میں ایک جوتا ہے، کوئی زیادہ راہ نہیں۔ ہر حاجی کے پاس زیادہ راہ ہے مگر ان کے پاس کوئی زیادہ راہ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ اس بندے کے پاس زیادہ راہ ہے نہیں تو یہ بندہ اتنا لمبا سفر کیسے کرے، رستے میں اپنے دوستوں کو تنگ کرے گا۔ آپ فرماتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا اس کے پاس جا کر ایک ثقیل سا جملہ کہتا ہوں، بھاری جملہ کہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے۔ آپ فرماتے جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا یا شفیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ فرمایا سونیا شفیق بدگمانی تو بچ، یہ جڑی بدگمانی نے بڑا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ہے بدگمانی کرنا۔ آپ فرماتے میں حیران، میں اس کو جانتا نہیں اور یہ میرا نام بھی لے رہا ہے۔ فرماتے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، مجھے اس سے معذرت کرنی چاہیے کہ جو میرے ذہن میں خیال آیا، جو گمان غلط آیا، مجھے اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ فرماتے جب میں نے نگاہیں اٹھائیں تو وہ بندہ میرے سے بہت دور جا چکا تھا۔ میں نے کہا چلیں رستے میں چونکہ پھر ملاقات ہو جائے گی تو میں اپنا استغاثہ پیش کر دوں گا، مہربانی فرمائیں گے، دعا کر دیں گے میرے لیے۔ فرماتے جب اگلی منزل آئی تو میں نے دیکھا وہ بندہ کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اب میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں نے وہ جو غلط گمان کیا ہے نا اس کے لیے معذرت کرنی ہے۔ آپ فرماتے جب اس نے سلام پھیرا نا تو مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے کیا معاف کرنا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لے کر آئے اور توبہ کرے اور نیک عمل کرے اور پھر ان پر قائم رہے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کوئی وقت کا ابدال ہے، میری ہر بات کو یہ سمجھ جاتا ہے اور پہلے جواب دے دیتا ہے۔ فرمایا چلتے چلتے پھر تیسری ملاقات ہوئی ابوا کے مقام پر، وہ بندہ ایک کنویں پہ کھڑا تھا، پانی نکالنا چاہتا تھا، پانی کافی گہرا تھا، اچانک اس کے ہاتھ سے وہ رقبہ وہ برتن گر گیا۔ آپ فرماتے واللہ لقد رأیت الماء ارتفع على رأس البئر، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اللہ کی عزت کی قسم، پانی بلند ہوا اور اس کنویں کے کنارے تک آیا، کیونکہ اس نے ایک جملہ کہا تھا یا اللہ جب پیاسا ہو تو ہی نہیں پلاتا، جب بھوکا ہو تو ہی نہیں کھلاتا۔ تو پانی جو ہے اللہ اکبر بلند ہوا اور میں دیکھ رہا تھا وَرَقْوَةٌ طَافِيَ عَلَيْهِ، وہ برتن اس کے اوپر تیر رہا تھا، اس نے ہاتھ فَمَدَّ يَدَهُ فَخَذَاهَا، اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور وہ برتن پکڑا، پانی بھرا، وضو کیا، 4 رکعت ادا کی اور چند قدم پر ریت کا ایک ٹیلا تھا اس کے قریب گیا، وہاں سے ریت کی ایک مٹھی بھری اور اس پانی میں ملا کر خوب ہلا کر پینے لگ گیا۔
فرماتے ہیں میں حیران، مٹی کا ٹیلا ٹبا، وہاں سے اس نے ریت کی ایک مٹھ بھر کے اس پانی میں ملائی ہے اور پی رہا۔ میں قریب گیا اور میں نے کہا اللہ نے جو تجھے پر انعام فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کر۔ تو انہوں نے وہ برتن رکھوا مجھے دیا، جب میں نے اپنے لبوں سے لگایا تو اس میں بڑے بہترین خوشبودار ستو تھے، ستو، میٹھے ستو، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے شفیق ہم پر اللہ کی رحمت ظاہری اور باطنی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب جنہوں نے محرم کی تقاریر سنی ہے نا، سریلے مولویوں کو سنا ہے، وہ ذرا اس واقعے کو سارا اپنے سامنے رکھیں۔ کربلا کے ایک سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کی ظاہری باطنی نعمتوں کا ہم پہ نزول ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا اتنی بات کر کے وہ چلتا بنا، آخری ملاقات ہوئی جب وہ زمزم کے کنویں کے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، سحری کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھ کے، اشراق اور چاش پڑھ کے جب وہ باہر نکلا نا تو میرا دل تھا اس سے ملاقات کروں گا، سوال جواب ہوگا، معذرت کروں گا، لیکن رش اتنا ہو گیا کہ چاروں طرف سے لوگ آ گئے اور میں اس بھیڑ کے اندر دیکھتا رہ گیا، اس نوجوان سے ملاقات نہ کر سکا۔ میں نے ایک بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا شیخ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا تو نے پہچانا نہیں؟ یہ جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم ہے۔ یہ جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم ہے، یہ آل محمد ہے۔ اب غور فرمائیے کہ کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جب زعفر جن حضرت امام کو کہہ رہا تھا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا نہر فرات کا کنارہ آپ کے خیمے کی طرف موڑ دوں۔ میرے امام کو جلال آ گیا اور جلال میں فرمایا میرے سامنے بیٹھ کے لام زنی کرتا ہے، مجھے پتہ نہیں تو کس کے دربار میں بیٹھا ہے۔ میرا نانا وہ ہے کہ اگر سورج کو اشارہ کرے تو واپس آتا ہے، چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فرمایا جا مجھے تیری ضرورت نہیں، میں حسین یہاں کرامتیں دکھانے نہیں آیا، میں یہاں استقامت دکھانے آیا۔ کوئی سوال رہ گیا کربلا پہ؟ بولیے کوئی سوال رہ گیا؟ پھر حاکم وقت کا ظالم حکمران جس نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو جیل کے اندر بند کیا۔ توجہ فرمائیے ایک اور سوال کا جواب مل جائے۔ دو بہت بڑے امام، دیکھیے نا جس طرح میں تقریر کے لیے آیا ہوں تو یہاں پر بعض بد دماغ قسم کے مفتی بھی ہوتے ہیں۔ میں ایک علاقے میں گیا تو میں نے وہاں ایک حدیث پاک بیان کی تو 1.5 مہینے کے بعد مفتی انہوں نے کہا جی میں مفتی صاحب ہوں فلاں میرا نام ہے، وہ آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی، پوری بخاری شریف میں نے چھان ماری ہے، پوری بخاری میں وہ حدیث نہیں ہے۔ میں کہا کہ حضور میں نے بیان کی ہے تو پھر اس کا حوالہ دینا بھی میرے ذمہ ہے، آپ غصہ نہ کریں۔ میں کہتے ہیں میں نے ساری بخاری چھان ماری ہے اور آپ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ میں کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے علم کے لیے فون نہیں کیا، آپ یقین کیے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھا ہوں، 11:30 بجے میں مہمانوں سے فارغ ہوا، میں نے وضو کیا، وضو کر 2 نفل حاجت کے پڑھے، عشاء کی نماز پڑھی، 2 نفل حاجت کے پڑھے، سلام پھیر کر جب بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، پہلی کتاب جو میں نے نکالی تو اس میں 1221 نمبر حدیث پاک باب اجارہ شریف کے اندر موجود تھی۔ میں نے بچے کو کہا ذرا مفتی صاحب کا نمبر ملا، اگر جاگ رہے ہیں تو میں ابھی یہ قرض اتار دوں، ایسا نہ ہو کہ کل زندگی ہو یا نہ ہو۔ تو میں نے انہیں فون کر کے کہا میں کہ حضور آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ساری کتابیں چھان ماری ہیں، 1221 نمبر حدیث پاک، آپ مجھے کہیں گے کہ اب آپ کو اتنے عرصے کے بعد کیسے یاد رہی؟ میں نے ایک ذہن میں نقطہ رکھا کہ دونوں طرف ایک ہے، درمیان میں 2 ہے، 1221 بنتا ہے نا۔ مجھے کہتے ہیں اچھا میں صبح حضور میں آپ کو اس کا عکس بھی بھیج دوں گا، آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا، اسی جگہ سے تصویر لے کر آپ کو بھیج دوں گا۔ اب میں یہاں تقریر کے لیے آئے کو بد دماغ بندہ مولوی مفتی آ کر کہے کہ چلیں ذرا جا کر ہاشمیوں کا امتحان لیتے ہیں، تو حضرت امام موسیٰ کاظم جب جیل کے اندر بند ہوئے
تو وقت کے دو بہت بڑے امام حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف ملاقات کے لیے آئے، اور ذہن میں سوال تھا کہ کوئی سنت فرض کا مسئلہ پوچھیں گے، ذرا پتہ تو چلے کہ اس کا فقہ کے اندر مقام کیا ہے، کوئی فقہ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جا کر جب بیٹھے نا تو تھوڑی دیر ہی گزری تو جو اس جیل کا کوتوال تھا، سپرنٹینڈنٹ تھا، وہ آیا، اس نے سلام کیا اور امام کو کہتے ہیں حضور میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، میں گھر جا رہا ہوں، اگر کل کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، میں گھر سے لے آؤں گا۔ آپ فرماتے نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو چلا جا۔ اور دونوں اماموں کو مخاطب کر کے کہتے عجیب بندہ ہے، کہتے ہیں کل کوئی ضرورت ہو تو میں چیز لیتے آؤں گا، حالانکہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ نہیں، حسین کو تو پتہ کوئی نہیں تھا میں نے کربلا میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ جی جو وصف ادنا میں پایا جائے وہ اعلیٰ میں بدر جائے اتم۔ دونوں کہتے ہیں ہمارے روکتے کھڑے ہو گئے کہ ہم تو سنت فرض کے مسئلے پوچھنے آئے تھے، اللہ نے تو اس کو علم غیب کی بھی طاقت عطا فرمائی، علم غیب جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ فرماتے واپس آئے، اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ رات اس کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جا، اور جو رات کی رپورٹ ہو مجھے آ کر دینا۔ آدھی رات ہوئی تو گھر سے رونے کی آواز آئی، پوچھا گیا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنی بڑی ہستیوں کو زہر کیوں دی جاتی ہے؟ ذرا برتن سیدھے کریں نا، کوئی ہے توجہ میری بات میں؟ کریم آقا نے فرمایا نا اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے محبت کرے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے، میرے ساتھ محبت کرو، میں اس کا محبوب ہوں، میری اولاد سے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہے۔ آج اگر حضور کے محبوبوں کی آپ کو سمجھ آ گئی نا تو اللہ کے محبوب کی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے حاکم وقت بیٹھا ہے حرم کعبہ کے اندر، اس نے کعبہ کا طواف کیا، کسی بندے نے اس کا سلام نہیں لیا، کوئی بندے نے کسی بندے نے بھی کعبہ کا طواف نہیں چھوڑا، حجر اسود کا طواف جو ہے وہ بوسہ لینا نہیں چھوڑا۔ اب وہ بھی طواف کر رہا ہے، حضور کی امت بھی طواف کر رہی ہے۔ اب اس نے اپنی مسند رکھوائی بلند جگہ پر اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری امام زین العابدین حرم میں داخل ہوئے۔ امام جب داخل ہوئے لوگوں نے کعبہ کا طواف چھوڑ دیا۔ نہیں مولوی افضل ہے بھائی، اتنی فضیلت ہے عالم کی کہ حضور نے فرمایا عالم کی جو وفات ہے وہ پورے عالم کی وفات ہے، عالم کا مرنا پورے عالم کا۔ آپ نہیں سمجھ رہے، ایسے سمجھے سارا جہان مر گئے، اگر عالم مرا ہے تو سمجھے، لیکن عالم سے مراد میرے جیسا خطیب نہیں، دو کل جو ہے کتابیں پڑھ کے خطاب کرنے والا وہ خطیب نہیں، خطیب اور ہے، عالم۔ جیسے امام داخل ہوئے نا لوگاں کعبے دا طواف چھوڑ دے، لوگاں حجر اسود دا طواف چھوڑ دے۔ تسی یقین کر لو 98 تو میں حرم پاک وچ وین لگا، 98 تو میں اکثر ویکھیا بھائی لوگ حجر اسود دے نیڑے نیڑے نماز پڑھ دے، جس ٹائم ایک سلام پھر وجہ نہ دعا کوئی نہیں پھریں دے، بھج کے ویندے اللہ دے گھر دے ناڑو پتھرے جنتی پتھر خدا بوسا لیندے، رش کوئی نہیں ہوندا۔ انجھے گل ہون امام جس وقت اندر داخل ہوئے، بادشاہ آیا تو لوگ تاس تو مچ نہیں ہوئے، لیکن جب امام زین العابدین آئے نا سارے بندوں نے کعبہ کا طواف چھوڑ دیا۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، سارے بندے صرف زیارت پہ کر دینے، کہندی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کر، لوگوں نے حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دیا۔ کوئی بندہ بادشاہ دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پوچھدا بادشاہ سلامتی نو جاندا ہائی، لیکن آتا نہیں کوئی نہ جاندا۔
پیچھے فرض دک شاعر کھڑا جنہوں اسی فرزوق پڑھ دیا فرض دک شاعر پیچھے کھڑیا اس آکے بادشاہ سلامت میدان دسا ایک کونے اس آکے سارا جہان کعبے دی عظمت نو جاندہ آئیڑا کعبہ نو ای دی عظمت نو جاندہ سارا جہان حضور نے فرمایا حرمت المومن اعظم عند اللہ حرمت من کا کعبہ تیرا بڑا مقام ہے لیکن یاد رکھ تو تیری وہ حرمت نہیں ہے جو میرے ایک ادنا سے امتی کی حرمت ہے مجھے بتائیے جب ادنا کا یہ مقام ہے تو جو علی کعبہ میں پیدا ہو رہا ہے اس امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا ہون میں نے ایک گل دسو اللہ دے گھرج بیٹھو میں گفتگو سمیٹا اے جڑے جملے آن اے بادشاہ سلامت نو برداشت ہو سکتے ہیں تو آنے اجازت ہے سر ہلا سکتے زبان نہیں ہل دی تے سر ہلا سکتے جی اے جڑا آئے رولا نا اے رولا مولوی خادم صاحب تک چل دا رہا جی انہا لوگوں دا رولا صرف اے آدھے ساڑی حکومتان ظاہر دے ہوتے بندہ جتے کوئی نہیں ایسا جتا چھوڑے ہر بندے نے پتا ہے کوڑا ہر بندے نے پتا لیکن انہاں دی عزت دے وچ ہے یہ اسی بڑے متکبر ہاں جڑا سی فیصلہ کریے کوئی ہے ساڑھے سامنے بولے اللہ فرمایا تواڈی حکومت جسمہ دے ہوتے ہیں جڑے رسول اللہ دی اولاد ہے نا انہاں دی حکومت دلاں دے ہوتے ہیں بس آئے جھگڑا جڑا آج تک ٹرے آندہ آج دے دیہڑے تک پھر حضرت امام موسیٰ قاظم نو زہر دیتی گئی میں کوئی بندہ پیادا شاہ جی انج نہ ہوئے فلانے بندے زہر دے دیتی ونجے میں کہ یقین کر لے زہر دے ون تے قیامت امام موسیٰ قاظم دے قدمہ جو نہ اٹھا تو میرا نام بٹا چھوڑی اے بھی کر کے ویکھ لوں وجہ کیا ہے کہ خرچہ سی کرے نا تعریف ساڑھی کوئی نہیں کرے نا ساڑھی لوگ تعریف نہیں کرتے آل محمدی تعریف کر دیں آل محمدی تعریف اس واسطے ہوں دی حضور فرمایا الجمو مبدتنا اہل البیت ساڑھے آل بیت دی محبت نو لازمی پکڑو من لقی اللہ وہوا یودنا فرمایا جڑا بندہ اس حال اچ مویا کہ او ساڑھی آل بیت نال محبت کرتا ہے داخل الجنت بشفاعتنا حسن شفاعت کرسی جنت اچ ویسی حسین شفاعت کرسی جنت اچ ویسی فاطمہ زہرا شفاعت کرسی جنت اچ ویسی علی پاک شفاعت کرسی جنت اچ جڑے رہ گئے میں محمد شفاعت کرسا سارے جنت اچ والذی نفسی بیدی لا ینفع ابدا عملہو آجڑے بڑیاں بڑیاں پگڑیاں آلے انہوں نے توجہ فرمایا میرے گالہ لے پاسے فرمایا بندہ کوئی عمل کرے انہوں دا عمل اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا لا ینفع ابدا عملہو الا بمعرفت حقنا جدو تک فاطمہ دے حق نو نہ سمجھے حسن دے حق نو نہ سمجھے حسین دے حق نو نہ سمجھے میں محمد دے حق نو نہ سمجھے اس وقت تک عمل قبول کوئی نہیں تے جے نمازاں گھٹ ہوز روزے گھٹ ہوز تے حضور دے دربار دے پوچھے یا رسول اللہ قیامت کدو آسی حضور فرمایا کیڑا عمل ہے اسے کہ یا رسول اللہ نہ نماز ہے نہ روزے نہ صدقے میں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت ہے فرمایا ونج مبارک ہووی قیامت انہاں دے نال ہو سے جن نال تیری محبت ہو سی میرے خیال تھک گئے ہو استاد ابھی سفر کرنا اسی فیصلہ آباد دا اس واسطے اتنی گفتگو کافی ہے حضرت کہب الاحبار آپ فرمائیں میں ساریاں کتابہ دا عالم ہاؤس کوئی توجہ ہے تو میں گل کراں میں نے پتا بھئی تو اڑے کنن آج گل کوئی ہو رہا پڑ دی بھئی اگا جڑی گلنا تو اڑتا کپڑیاں وہ ہو رہا آپ فرمائیں میں تورات شریف پڑھی تے تورات دے وچ حضور دے ظہور دی نشانی اے آئی اب آئی یہودیوں جس وقت وہ توڑے اصل ستارے اپنی جا چھوڑ دے وننا آئے توڑے اصل ستارے اپنی جا چھوڑ دے ون تے سمجھ ونجے آئے ہن حضور دی آمد قریب
تے مڑو ستارے اپنی جا تو ہٹ بھی گئے لیکن انہاں حسد کیتا گل لکا لئی بات سمجھ آ رہی زبور شریف وچ نشانی اے آئی آ جڑا تہاڈا مشہور چشمہ نہیں اے خشک ہو گیا نے تے جی اے اچانک ابل پوے چشمہ پھوٹ پوے تے سمجھائے حضور دی آمد کری فرمایا او عیسائیو انجیل منن والےو حضور دی آمد دی نشانی اے نے جس وقت تھوڑے سکے درخت ساوے ہو وجن نا صرف ساوے نہ ہو نالے پھل بھی آ وجے کو گل یاد راسی عیسائیان فرما جس وقت تھوڑے سکے رک ساوے تھی ونجن اجے دے بارے تسی آکو یہ نہیں ساوا ہو سکتا جی پانی لیندے رو پتنی ساوا ہو وجے اچھا ساوا تو ہو گیا اچانک پھل تو نہیں نہ لگتا ساوا ہو سی مڑ وقت گزر سی وقت پھل لگ سی فرمایا ساوا بھی ہوئے تے نال لگے پھل تے سمجھائے حضور دی آمد قریب ہے لیکن ایڈے کوڑے آن ساریاں نشانیاں مل گئی انہیں حسد دی وجہ تو گل لکین دے رہے ہون میں گل مکیندہ پہ آن تے بہوں سونی گل تے گل مکمل پہ کردہ میں امید ہے جتنے علماء بیٹھے نا وہ ایک گل اس جمعے تے ضرور بیان کرے سن تے میں ثواب تھی یمن جو ایک بندہ ٹریا انہوں ایک بڑے بڑے یہودی عالم گلیا تے یمن او وے جدو حضور خندق دے ویچ ایک پتھر آ گیا نا خندق دے ویچ تے پتھر نہیں پیڑتا تے حضور دے صحابہ کہ یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ حضور کدال ماری نا تے 3 ایسا ٹوٹ گیا وات کدال ماری تے 2 ایسا وات کدال ماری تے سارے دا سارا ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن صاحب بھی آتے ہیں جدو بھی او ضرب حضور لیندے آنا وچو نور دی شعاع نکل دیا روشنی نمودار ہوں دیا آسا ہاتھ جوڑ کیا کہ یا رسول اللہ سرکار آجڑی نشانی ایک ہے وے حضور فرمایا ادھی نشانی دا مطلب ہے وے بھئی یمن میرے ہاتھ تے فتح ہو گیا شام دا ملک میرے ہاتھ تے فتح ہو گیا ایران میرے ہاتھ تے فتح ہو گیا بزرگ آدھے نہ حضور دے زمانے جو فتح ہویا نہ ابو بکر پاک دے دورے جو فتح ہویا کہ یمن شام تے ایران جناب امیر عمر دے دورے جو فتح ہویا گویا حضور دے سیندے پیان اور میرے غلاموں میرا ہاتھ عمر دا ہاتھ نے جڑی اے روایت ہے ادھا جڑا راوی عبداللہ ابن عمر ہے عمر پاک دا پتر اے ذرا دوئے چارے کان جڑے نا میرے لے پاس متوجہ کرو وہ بندہ آیا اسا کہ جی میں قابل آبار کو ملنا آپ فرمایا آتا ملنا لے گئے ملاقات ہوئی کتھوں آیا اسا کہ یمن چو آیا اسا کہ جڑا یمن دا بڑا یہودی عالم نہیں اس میں نے گلیا اس صرف ایک گل پوچھی بھئی ساڑھا تو سردار نہ ہے ساڑھا مقتدہ بھی آئیں سردار بھی آئیں اس طرح بھی بڑیاں ہانی ساری قوم تین اپنی اکھا دا تارا سمجھ دی ہائی ایک گل داس کیڑی گل مجبور کی تئی اپنا مذہب چھوڑ کے تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئی جے ایمان تازہ سبحان اللہ آکھ دو آپ فرمایا میں لگدا تو واپس بھی بہنا کیونکہ سنیا چاہی ودا تو واپس ضرور بہنا اسا کہ حضور بہنا آپ فرمایا جس ٹائم کیوں ہونا اس یہودی نال ملاقات ہوئی ہوئی نا تے انہوں ناپ لائیں او دا دامن ناپ لائیں انج نہ ہوئے مڑ بغیر گل سنیا ٹر پوے
ادا دامن نپ لائیں تے نپ کے ادھ کل پچھی تند اس ذات دے نا دی قسم ہے جس موسیٰ نو واپس ماں نو لوٹایا جس موسیٰ نو اپنی ماں دے نال ملایا تین ادھے نا دی قسم ہے تین قسم ہے اس ذات دی جس موسیٰ واسطے دریا نو پھاڑ کے رکھ دیتا تے تین قسم ہے اس نا دی جس تورات جئی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل کی تھی تے انہا تختیاں دے ویچ ہر چیز دا علم ہون اگر دیر ہو گئی تے انہا کیا مولی ٹائم زیادہ لے گئے جڑی توڑی سستی من بولن نہیں پہ دے دی ترے قسمہ چوا کے تے فرمایا ادھے کول پوچھی بھئی ساڈی کتاب تورات ہے ادھے چے گل اے کہ نہیں بھائی حضور دی امت دے ترے حصے ترے سلسین ایک بغیر حساب دے جنت جویسی ایک اللہ دی رحمت دنال جنت جویسی تے ایک دا حلقہ یہ حساب ہو سی فرمایا او دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے آکھی بتریاں دا ذکر پڑے ہی جیو آکھے پڑیا تو انہوں آکھی کا پیادا میں نے پہلے جنا رکھ دوے چ رکھ لے دوے چ نو رکھ دا تریے چ رکھ دے کم از کم میں جب محمد دا کلمہ پڑیا بتریاں دے چو کسی جادو تیرا میں ہو سانا اس واسطے میں کلمہ پڑھیا کہ اللہ نے اپنی جنت دے بوئے دے بار اے لکھوایا مکتوب علی باب الجنت ان اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا اعذب من قالہا جسے جملہ آنکھ چھوڑیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موڑ صرف آکھیا نیس منیا بھی ہے گل سمجھ آگے لفظ محمد نو منیا بھی ہے اللذی یحمد حمدن بعد حمدن بعد حمدن بعد حمدن بعد حمدن بعد حمدن جس دی ہر وقت حمد ہوئے اور جلی دے پترہ کدی ایبان دی بھی حمد ہوئی تیرے نالو تو او جڑے یہودی سمجھداران جن آکھیا سی مزمم نو گالیاں دینا حضور مسکرا کے فرماؤ میرے صحابہ ایک کسی اور دی گل کریں اللہ ماں محمد بڑھا کے گل نام محمد ہوئے تے علم کوئی نہ جی نام محمد ہوئے تے تیرے جیا ہو اللہ نے مصطفیٰ نو او شان عطا فرمائیاں کہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ درجے رب نہ گنے تو گنے شروع کر دے جتے نبی مقابلہ نہ کر سکن تو آنکھیں جھلی دیا پتر جی وہ قرآن کی آیت نہیں کیڑی آیت انما المؤمنون اخوہ مسلمان آپس بھرا بھرا جی انما المؤمنون جی حالکہ جڑا انما کلمہ حسر ہے اے اگلے جملے بے مثال کر کے رکھ دے اللہ برا بہت سارے ہیں پر جے ہو جائے برا مومن ہیں انما یرید اللہ لیذہبان کو مرجسا پاک بڑے ہیں پر جے ہو جی پاک محمد دی حالت تین ایک گل یاد رہی تے اگلی گل کوئی نو یاد رہی جی السلام المؤمن المحیمن العزیز نہیں وہ لفظ میں بول گیا اگر تجھے سمجھو جی اللہ بھی مومن السلام المؤمن المحیم سلام بھی ہے مومن بھی ہے حضور یہودی نے آکھیا خبردار میری عظمت دا انکار کرنا لیا اللہ اپنے دو نامہ چو میری امت نو دو نا دیتے وہ سلام ہے میری امت مسلمان ہے وہ مومن ہے میری امت مومن ہے جے این جو ستیہ ناز کرے سے تو بات رب نو بھی کیا آکھنا پوسی کائی نہیں سمجھ آئی گل دی سمجھ آن دی نا تو چہرے تے رونق بھی آن دی
جی انما المؤمنون اخوہ اے پڑھے آئیا اگلی آیت کوئی تو پڑھی السلام یار فجر دے ٹائم کسی مولوین کوئی رکوع یاد نہ ہوئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا ہے کہ بڑا یاد ہوندہ ہر نو دوسرا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام ہون اس مومن نو کتے رکھے سے اس واسطے بندہ بان مومن بان تو مومن ہے حضور ایمان ہے حضور کہوے تو مومن ہے حضور ایمان ہے تے اے تو او ایمان ہے کہ اگر نبی بھی حضور نو نہ مننا تے رب دے مخاطب ہون دا انداز بدل ویندا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقین فرمایا یاد رکھ جدو نبیاں نال میرا تخاطب محمد دی عزت دی واری آوے تے بدل ویندا تو کیڑی کھیتی مولی ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیا ہے ایمان نہ علم نال ودا نہ عمل نال ودا نے کدی بات زندگی وفا کیتا ایک گل توڑے سامنے رکھ سا ایمان نہ علم نال ودا تے نہ عمل نال ودا نے ٹھیک ہے علم آلہ ماریا گیا تے عمل آلہ ماریا گیا نہ لیندے مسیح تے علم آلہ بھی ماریا گیا تے عملہ آلہ بھی ماریا گیا تے کیڑے کامیاب ہوئے جنہیں رسول اللہ دا ادب کیتا ادب نال ایمان لبدنے جتنا ادب ودا ویسی ایمان ودا ویسی جی تے انہاں کیا یا اللہ او جڑا خون ریزیاں کرے سی او جڑا قتل و غارت کرے سی انہوں خلیفہ بنانا فرما انی اعلم ما لا تعلمون ذرا ترجمہ کریا ہے کہ ترجمہ ہے دا جی بولو ٹھیک ہے بولو جو کچھ میں جانتا ہوں بالکل ٹھیک یہ ترجمہ لیکن ایک دا اور بھی ترجمہ ہے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرمایا فرشتے ہو جنہوں میں جانتا ہوں تسی نے جان دے جنہوں میں جانتا تے وقت میراج دی رات تسبیح رکھوا کے فرمایا تو میں تسبیح واسطے پیدا نہیں کیتا مصطفیٰ دے ادب واسطے پیدا کیتا انی اعلم ما لا تعلمون اور جنہوں میں جانداں انہوں تسی نے جان دے اسی کیڑے خوش نصیباں زندگی واتو مہینہ آ گیا درود اگے بھی پڑھ دے آسے لیکن ہون اسا اہتمام دے نال ہون پیار دے نال درود پاک پڑھنا اے تسی وضو پہ کریں دے ہو وضو کردیاں تو سا ایک باری پڑھیا کلمہ لا الہ میں اپنے بزرگاں نسال ثواب واسطے حدیث پاک بیان پہ کرداں تو سا وضو کردیاں آکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو تک میری زندگی میں حوالے دا ذمہ دار ہاں جدو قطرہ ڈٹھا نا اللہ تعالیٰ نے اس قطرے تو ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو اس فرشتے دی ڈیوٹی کیے ہوئے قیامت تک پڑھ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کلمہ بدھامنی نہ کلمہ بدھامنی تے نہ کلمہ گھٹامنی جتنا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساری زندگی پڑھ در نہیں جے کہ اسی جدو اے جڑا پڑھے نو ثواب یا اللہ دا ثواب اور جس وضو کر دے نا کلمہ پڑھے ہون توڑے جو اگر کوئی بندہ ولی بڑھنا چاہوے تے پیر سیال دا کسی انسانت دین دے کوئی نہیں وہ تو کوئی وڈی مسنت تے بانا دوسرے پگڑو دین دیں جی پگڑیو دے سیر تے رکھیں دیں غریب والی گل کائی نہیں تے دوے پاسے کام انجے وے جتنا جنا پیسہ سے جو وڈی پگڑ سیر تے رکھی ویسی وہ دے انج گل کائی دو ترے ڈبے جناب تسی گیو دے دیسی دے لئی ونجو اتھے ہور حال ہے اتھے عمل علی گالی کائی نہیں تے ادھے او حال ہے با کوئی جڑا ہی بیکار ہوئے لیکن اعلیٰ منصب تے بیٹھا ہوئے ان وادن اگے آوانجو باق سارے پیرا میرے سمیتے حال ہے سارے ہون اسا بننا ولی
تہاڈی میری پہلی ملاقات ہے کہ بھی شاید ہوئی ہوئے ایک زندگی عمل کر لویا ہے لگ دیا نا اگر کوئی کاغذ ڈٹھا پیا ہوئے تے کاغذ دے اتے اللہ دے رسول دا نہ ہوئے انہوں چم کے صاف کر کے سینے نہ لا کے اتر رکھ چھڑیا ہون بس حضور دی حدیث پاک میری گفتگو مکمل حضور فرمائے جس ٹائم کوئی بندہ کاغذ سٹیندا نا میرے تے میرے رسول دا نہ ہوندا میں اپنے فرشتیاں گلینا اینج کرو تے پرچہ رکھو اتنے اینج پر رکھی گئے اچھا یہ بھی تو ہو سکتا نا اللہ تعالیٰ فرمائے بھائی نو چال ہے اللہ تعالیٰ فرمانے اتنے نو پر رکھو انو ڈھانپ دو اللہ تعالیٰ فرمانے وقت میں اپنے ایک ولی نو گلینا قوم شوم میں کوئی نہ ویدہ ٹھیک ہے او دے شو دے میں کوئی نہ ویدہ نہ کوئی خاندان ویدہ نہ او دے ویدہ نہ پیسے ویدہ نہ گڑی ویدہ میں اپنے غریب جے ولی نو گلینا او وانج کے کاغذ چاہندہ اللہ پاک فرمائے فرشتے ہو جیڑا سب تو اتلا درجہ نہ علیین دا او دے جدہ نہ لکھو تے اے دے موت پیو دے قبرہ چو عذاب چالو فرشتے بول کیا دے یا اللہ مومن کوئی نہ فرما خیر مومن نان بھی صحیح اس تا مومن اللہ کام نہیں کیتا زندگی دے ویچ کدی موقع ملنے ادھو تے ضرور حضور دی حدیث دے عمل کرے آئے اللہ تعالیٰ توڑے موت پیو دیا قبرہ تے بھی رحمتہ دا نزول چا فرمائے برکتہ دا نزول چا فرمائے حضور فرمائے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے 10 مرتبہ کلمہ چا پڑھے زور تو بعد 20 واری چا پڑھے عصر تو بعد 30 واری چا پڑھے مغرب تو بعد 40 واری چا پڑھے عشاء تو بعد 50 واری چا پڑھے وطرہ تو بعد 10 واری وقت چا پڑھے 60 واری اللہ تعالیٰ جنت 60 شہر ہو سن 60 شہران دے ویچ 60 محل ہو سن 60 محلہ دے ویچ 60 گھر ہو سن ہر گھر دے اندر ایک تخت ہو سی تخت دے اتے ایک حور بیٹھی ہو سی فرمایا میں اپنے حضور دے اس غلام ان کو سب کچھ عطا کر دے سا تو جدو میرے دربار چاسی مڑ کیڑے حساب کتاب ہوڑے فرمایا موسیٰ میری بیلی ہو سن سب تو پہلے میں انہوں نے اپنا دیدار کر ویسا تے پھر جدو انہوں نے جنت دے سا تے نبیاں جتنا ثواب دے کے پیغمبران جتنا ثواب دے کے انہوں نے اپنی جنت دے بیسا اے مہینہ کلمہ شریف درود شریف دی کثرت دا مہینہ جتنا زیادہ ہو سکے بجائے رات اسی تے میں موبائل تے وقت ضائع کرن دے کیونکہ ساڑھا بابا بھی ادھا گھنٹہ موبائل تے لے ہی ویندہ 3 گھنٹے موبائل تے ضائع کرن دی بجائے قرآن دی تلاوت کلمہ شریف درود شریف رشتہ داران چنگا سلوک اللہ تعالیٰ تو اڈی میری ساڑی سارے دی حاضری قبول تے منظور فرمائے جے کو گل یاد روے تے میرے واسطے دعا چکرے آئے تے میں بھی کوشش کرسا پورے ربیع الاول شریف دے ویچ 2 3 مسلسل پروگرام میں تو ہن یاد رکھا تسی میں یاد رکھو اللہ تعالیٰ توڑی میری ساڑھے سارے دی حاضری قبول تے منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑھے مرحومین بالخصوص بھائی اسلم صاحب دے والد دے درجات بلند فرمائے اللہ انہاں جنت اچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے جتنے ساڑھے لواحقین دنیا تو چلے گئے اللہ سارے دیں قبران دوتے اپنی رحمتاں دے برکتہ دا نزول فرمائے اللہ اے جہان بھی چنگا فرمائے اللہ تعالیٰ اگلا جہان بھی چنگا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ لو میرے نال وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 کروڑ نیکی دوڑ تک پڑ گئی حضور فرمایا ایک واری پڑھے 20 لاکھ نیکیاں 5 واری اسی پڑھیا کتنی ہو گئیاں ہون ہاتھ دا اشارہ چکرو تے ملک کر دو
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین جڑا کلام پاک پڑھا جڑا میرے ملک اپنی بارگاہ نازل قبول و منظور فرما۔ آقا کریم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرے آقا دی آل پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، اصحاب پاک، حضور دی امت تمام اولیاء کاملین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات میں صالح ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ جتنے دوست احباب تشریف فرما، جتنا نے لواحقین کلمہ کو دنیا سے چلے گا، سب کو صالح ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص مرحوم مغفور بابا جی کو صالح ثواب کرتے، مالک ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بتقاضے بشیر جو غلطی معاف فرما، کرم والا معاملہ فرما، فضل والا معاملہ فرما، مہربانی اور عنایت والا معاملہ فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے محافظوں کی خیر فرما، بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں سیدۃ نساء العالمین کا صدقہ، ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما، یہ جہان بھی اچھا فرما، اگلا جہان بھی اچھا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا